السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، انشاءاللہ آج صبر اور بچوں کی تربیت کیسے کریں اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرکیف یہ بات بتانے سے پہلے کچھ ضروری دو باتیں بتا کر میں آگے بڑھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے دو چیزوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ یہ دو چیزیں ایک ہی ساتھ آتی ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون ایک طرف بلاتا ہے تو دوسری طرف وہی وقت دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو اب یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو ایسے موقع پر ہم تمام کے واسطے ضروری عمل، ضروری شے، ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم دین کو دنیا پر ترجیح دے کر اور نیکی کو، اطاعت کو معصیت پر، گناہ پر ترجیح دے کر آگے بڑھ جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ہمیشہ خوف خدا یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو تو اس سے آدمی کی زندگی بن جاتی ہے اور اللہ کی مدد اس سے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک کرسی رکھی وہاں پہ جو چھوٹی کرسی تو بہرکیف اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب ہم دین کو دنیا پر ترجیح دیں، اطاعت کو، نیکی کو، فرما برداری کو گناہ پر ترجیح دیں۔ تو اس واسطے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ دنیا کو اور دنیاوی مال کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہماری زندگیوں میں، ہمارے دماغوں میں، دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے
کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو یہ پیسے سے ہم اپنی زندگی کو صحیح بنا لیں۔ زندگی اگر صحیح بننا ہے تو اپنے آپ کو نبی کی زندگی میں ڈبونا پڑتا ہے، غرق کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے پرفیکٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس دنیا آ جائے۔ زندگی کے پرفیکٹ ہونے کا یہ مطلب کہ کسی بھی حالت میں، چاہے خوشی ہو کہ چاہے غم ہو، ہمارا تعلق ہمیشہ اللہ سے مضبوط رہے۔ تو یہ زندگی کے پرفیکٹ ہونے کا مطلب ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی اگر صحیح بنانا ہو تو اس کے واسطے دینی ماحول کا اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دینا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے جو خطبے میں پڑھی بات، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ انسان کے جتنے بھی اعمال، کھانے پینے کے، اخلاق کے، نماز پڑھنے کے ہیں، وہ سارے کے سارے زمانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، زندگی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے والعصر، زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کامیاب ہونا ہے تو چار چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ ایک آمنو، ایمان لانا پڑے گا، اللہ کے نبی کے فرمان کو دل کے یقین کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ اور نیک اعمال بھی قبول ہونا ہو تو اس کے لیے دو بنیادی شرطیں۔ ایک شرط یہ کہ وہ عمل جو کریں وہ خالص للہ، اللہ کے واسطے اخلاص سے کریں، اور دوسری بات ہمارے نبی کے طریقے کے ہی مطابق کریں۔ طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ دو بنیادی شرطیں۔ پھر آگے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت۔ حق کی وصیت مطلب امر بالمعروف، نیکی کا حکم، اسی میں نہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اب حق کی وصیت کریں گے، اللہ نے آگے فوراً بیان فرمایا وتواصوا بالصبر۔ جب تم حق کی وصیت کرو گے کچھ تکلیفیں ضرور آئیں گی، تو ایسی تکلیفوں کے موقع پر تمہیں کیا کرنا؟ صبر سے کام کرنا پڑے گا۔ اب جب تم صبر سے کام کرو گے، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ جو حق کی وصیت جب تم کرو گے، اس کا طریقہ کیا ہونا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف جب تم دعوت دو حکمت سے دینا، والموعظۃ الحسنہ، اور تمہیں جو بیان کرتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں، جو واعظ تم کرتے ہو، بہترین طریقے سے کرنا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر سامنے والا کچھ بحث و مباحثہ شروع کر دے، کچھ ہٹ دھرمی پر بھی اتر آئے، تو وجادلہم باللتی ہی احسن، تمہارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بہترین ہو۔ تم اگر وہ ہٹ دھرمی سے بات کر رہے ہیں، تم بھی بات کر رہے ہیں، بات بنتی نہیں، بات بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا اصول جو تھا وہ اصول یہی کہ نبی مسکرا کر نکل جاتے تھے۔ تو ہم نبی کے امتی، نبی کے وارث، ہمارے لیے بھی یہ ضروری امر، ضروری شے کہ ہم بھی وجادلہم باللتی ہی احسن پر عمل کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ سن کر ہیں، میں بھی سن کر ہوں، پڑھ کر ہیں، آپ بھی پڑھ کر ہیں، موقع آنے پر بتانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ حضرت موسیٰ جا کر فرعون کو دعوت دیں۔ اب اللہ کو تو عالم الغیب معلوم کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، نصیحت اللہ کے طرف سے، لینہ، نرم گفتگو کرنا، یتذکر او یخشی، امید ہے کہ نصیحت کو مان لے یا اس کے دل کے اندر کچھ ڈر سا پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں اس امت کے اندر کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے،
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کتنا بھی بڑا برا آدمی، شرابی، کبابی، جواڑی، جو بھی ہو، جو بھی کہہ لے، وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اب جب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اتنے بڑے نبی کو اتنے بدبخت کے پاس بھیجتے وقت بھی نرمی کی بات کی گئی، تو ہمارے لیے یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کے پاس جا کر برا بھلا اس کو اپنے دل کے اندر تحقیر حقیر سمجھے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو بنانا ہو تو وتواصوا بالحق، حق کی دعوت کے ساتھ، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بننا ہے تو ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں درگزر کرنا آتا ہو، ہماری ایک رائے ہے اس رائے کے خلاف سننا آتا ہو، ہماری رائے کے خلاف ہم کو 100% چلنا آتا ہو، کڑوے بول سن کر بھی مسکرانا آتا ہو، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ ان اخلاق کو بنانے کے واسطے کچھ محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ محنت کیے بغیر اخلاق بننا یہ بہت مشکل ہے، اور جو سب سے زیادہ کمی اس وقت امت کے اندر ہے تو شاید یہی اخلاص کی کمی ہے۔ ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بھی ایک حد تک، زکوٰۃ تو مالداروں پر، حج بھی مالداروں پر، اور رمضان کے روزے تو سال میں ایک مرتبہ، اور بقیہ نفل روزے رکھیں تو ثواب، چھوڑے تو گناہ نہیں، صدقہ دے تو ثواب، چھوڑے تو گناہ نہیں۔ یہ اپنی جگہ نمازیں 5 بقیہ اوقات میں سنتیں پڑھ لینا، اگر نوافل پڑھے تو ثواب، چھوڑے تو گناہ نہیں، مگر اخلاق کا مقام ایسا نہیں ہے۔ اخلاق تو ہر وقت ضروری ہے، اخلاق بنانا پڑتا ہے، اخلاق کو سیکھنا پڑتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں قابل غور، ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل شروع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اور بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تقوی کے ہمیشہ 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق بندوں سے ہوگا۔ اللہ سے جو ہوگا وہ یہ کہ ہم حرام مال سے بچیں، حلال کی جستجو میں لگ جائیں، اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے کہ کوئی بندہ قیامت کے میدان میں میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب آگے بڑھیں کہ اگر تقوی آنا ہو تو اخلاص کا بھی آنا ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر، میری بات انشاءاللہ غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گی، اخلاص کے بغیر تقوی نہیں ہے، اور تقوی کے بغیر اخلاص نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، جب تقوی آئے گا، آدمی متقی بنے گا تو اس کے ساتھ اخلاص خود بخود جڑ جائے گا۔ جب آدمی کے اندر اخلاص آئے گا، تقوی خود بخود جڑ جائے گا۔ تقوی کا تعلق انسان کے لیے اخلاق سے ہے، اور اخلاص کا تعلق آدمی کے لیے توکل سے ہے۔ جب آدمی کے اندر بھرپور تقوی آ جائے گا، اس کے اخلاق خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب آدمی کے اندر اخلاص آ جائے گا تو اللہ پر توکل اس کا مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ جب اخلاق صحیح ہوں گے، بندوں کے ساتھ کے معاملات خود بخود سدھر جائیں گے۔ جب توکل صحیح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدے میں خود بخود پختگی پیدا ہوتی چلے جائے گی۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں، اخلاص کو اختیار کریں۔ جب یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی تو اللہ سے امید ہے کہ ان 2 کی برکت سے ہماری دین، ہماری دنیا دونوں کی کامیابی اللہ دے کر رہیں گے۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ تقوی کی ہے۔ ہمارے اکابرین اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے تقوی کے تعلق سے، اخلاص کے تعلق سے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ تہجد کے واسطے اٹھے تو رات کا وقت تھا، بیٹا بھی تہجد کے لیے اٹھ لیا۔ بزرگ جب اپنے بیٹے کو دیکھ کے بیٹا تہجد پڑھے تو باپ کو خوشی ضرور ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کیا
بیٹا کہنے لگا ابا جان میں اور آپ ہمارے علاوہ کوئی تہجد کے لیے اٹھا ہی نہیں. تو ابا نے کہا کہ تیرا سویا رہنا بہتر ہوتا تیرے اٹھنے سے اور تیرے تہجد پڑھنے سے، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر تھوڑا ریاسہ شبہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. کتنا احتیاط ہمارے اکابرین کرتے تھے، آج یہ احتیاط ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا. اللہ میری بھی آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے کہ ہم اخلاص سے چلیں، تقوی کا اہتمام کریں. سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے اندر کمی ہے وہ اللہ کے ڈر کی کمی ہے. ہم چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر گناہ کر رہے ہیں، کھلے طور پر گناہ کر رہے ہیں، ترکیبیں بنا کر گناہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو شامل کر کر کہہ رہا ہوں، ہم سب کی عادت بعض مرتبہ ہم اللہ کے سامنے رکعت بن کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا دل گناہ کی ترکیب بنا رہا ہے. ایسے بھی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جب ایسا ہوگا تو خوف خدا کی کمی کا نتیجہ ہے. اس خوف کو اپنے دل کے اندر لانا ضروری ہے. حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میرے بھائی تو جتنا چاہے گناہ کر لے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تیری زندگی کو جہنم نہ بنائے تو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا. یعنی گناہ کی نحوست یہی کہ اس کی وجہ سے آدمی کو پریشانی ضرور آئے گی. حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ہو سکتا ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. گناہ ہو جائے توبہ کر لو، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، مگر گناہ کا نقصان بہت دیر کے بعد تمہارے جسم سے دور ہوتا ہے. تو اس لیے ساتھیوں یہ وتواصوا بالحق کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ حق کی وصیت کرو یہ صبر کرنا پڑے گا، حق کی وصیت کرو یہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، حق کی وصیت کرو یہ اخلاص اختیار کرنا پڑے گا، اور اپنا تعلق خصوصیت سے اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا پڑے گا. اپنے عقیدے کے اندر پختگی پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہو، سب کو لے کر چلنا ہو تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر کڑوے بول کو، کانٹوں کو سہنا پڑے گا. کانٹوں کو سہے بغیر ماحول بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. دیکھیں کانٹوں کو جب سہنا ہمیں آ جائے تو خود بخود ماحول بنتا چلا جائے گا. آدمی ورزش کرے تو آدمی کا جسم بنتا ہے. جب آدمی کا جسم بنے تو آدمی کے جسم میں یہ خوبصورتی سے اللہ پیدا کر دیتے ہیں. تو شروع میں اسے وزن چیز اٹھانا پڑتا ہے، پھر تھوڑی تکلیف بھی اٹھانا پڑتا. جب شروع کرے گا تو شروع کرنے کے وقت اس کے ہاتھ میں یا پیر میں یا جسم میں درد سا محسوس ہوگا، جس کے بعد اس کے جسم کے اندر مضبوطی بھی آئے گی. پھر اس مضبوطی کے بعد وہ جسم بھی خوبصورت سا نظر آئے گا. ایسے ہی ہم اپنی روح کو صبر کا بوجھ ڈالیں. جب صبر کا بوجھ ہماری روح اٹھائے گی تو یہ روح اٹھانے کے نتیجے میں یہ روح کو اللہ ایسی مضبوطی عطا فرمائیں گے، صرف اس کو اپنے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ اس کی مجلس میں جو بیٹھے گا اللہ اسے بھی خوبصورت بنا کر رکھ دیں گے. یہ سب باتیں جو ہیں صبر سے حاصل ہوتی ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ صبر اختیار کرنا پڑتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ صبر کے ساتھ. یہاں ان اللہ مع الصلاۃ اللہ نہیں، بے شک اللہ نماز والوں کے ساتھ، بلکہ صبر کرنے کی ترغیب اللہ نے دے کر فرمایا کہ تم صبر کرنے والے ہو جاؤ. یہ صبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں خود بخود مل جائیں گے. تو ساتھیوں برداشت کو سیکھنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. خاندان کو ہی لے کر چلنا ہو تو منانا نہ سیکھیں،
بلکہ ماننا سیکھ جائیں، چپ رہنا سیکھ جائیں۔ اپنی بات کو منانے کی ضد میں آ کر کئی خاندان تباہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی بھائی میں جدائی صرف ضد کی وجہ سے آ گئی۔ ضد کو ضد سے توڑنا نہیں، ضد کو اپنی ہار مان کر توڑ دینا، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت یونس پالن پوری قبلہ دامت برکاتہم ایک مختصر سا واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھ کر ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان صرف چھوٹی سی زمین کے خاطر یا درخت کے خاطر ایک لڑائی ہو گئی۔ بھائی یہ بھائی بھی ضد میں، وہ بھائی بھی ضد میں، آخر لڑتے لڑتے کورٹ میں کیس پہنچ گیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کیس میں جیت حاصل کرنے کے واسطے اس نے بھی اپنا سب کچھ گنوایا، اس نے بھی اپنا سب کچھ گنوایا۔ آخر میں کورٹ کا یہی فیصلہ آیا کہ آدھا تمہارے واسطے، آدھا تمہارے واسطے۔ شروع میں مان جاتے بھائی کے واسطے، بات ختم تھی۔ تو ضد کو ضد سے توڑنا نہیں ہے، ضد کو مان کر توڑ دینا ہے کہ مان جاؤ اللہ کے واسطے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی چیز ایسی آتی تو اللہ کے نبی کی عادت کریمہ بھی یہ تھی کہ مان جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی کا اصول ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا، اپنے اخلاق کو بنانا پڑے گا۔ جب ہم مان کر چلنے والے بن جائیں گے، اس کا اثر صرف ہم پر نہیں ہماری اولاد پر بھی پڑے گا۔ غور کریں، سنیں بات کو کہ ہم اپنی اولاد کو جو بولتے ہیں وہ اولاد اس پر عمل کم کرتے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں اس پر اولاد زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے۔ آج کل بہت سارے بزرگ ایسے جن کی عمر ہو گئی، اولادیں نافرمان ہوئی، تو ان کی بزرگیت میں بھی انہیں سکون، اطمینان، راحت نہیں ملتی۔ اولاد فرما بردار ہو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، تو تب اس کا اثر ان کے بڑھاپے میں بھی خوشگواری کا نظر آئے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جب ہم بنا دیں گے، اس کی زندگی کا اثر صرف دنیا ہی میں نہیں، بڑھاپے میں بھی نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اچھائی کا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں، اس تعلق سے کچھ ضروری بات میرے سے سن لیں کہ دیکھیں، اولاد کو بنانے کے واسطے جو اہم شے ہے اس وقت، وہ دو چیزیں، ایک یہ کہ ماحول اچھا دیں، اور دوسری بات کہ حلال کھلائیں، کہ یہ دو چیزوں سے گھر کا ماحول بھی سدھرے گا، اولاد بھی مطیع فرما بردار خود بخود ہوتی چلے جائے گی۔ ماحول کیسا دیں؟ دیندارانہ ماحول دیں، اولاد کو پیار کریں، اولاد کو وقت دیں۔ اس اولاد کو وقت دینے کے نتیجے میں، اولاد کو پیار دینے کے نتیجے میں ہماری زندگی، ہم آدھی ہیں تو اولاد ہماری آدھی زندگی ہے، یہی اولاد ہماری مٹی ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی۔ وقت ہی نہ دیا جائے، دنیا بھگتے بھگتے ہم زندگی گزار رہے ہوں، تو اولاد ہماری کہاں فرما بردار ہوگی۔ تو اس لیے سب سے اہم جو بات ہے، اولاد کو ماحول دینے کے واسطے اپنا وقت دینا پڑتا ہے، تب اولاد نیک بنے گی۔ جب اولاد نیک بنے گی، سکون دوسروں کو نہیں، اپنی اولاد سے خود اپنے آپ کو ہوا کرتا ہے۔ اولاد کے تعلق سے ہر ایک کو متفکر ہونا پڑتا ہے۔ جب متفکر ہوں گے، زندگی کے اچھے اثرات ہمارے آگے کے مرحلات میں نظر آئیں گے۔ اب غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ اپنی اولاد کو کتنا جھڑک کر بات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے کندھوں پر ساری دنیا کا بوجھ تھا، اس کے باوجود اپنے نواسوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی کتابوں میں ایک حدیث لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو حضرت حسن یا حسین آ کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کیے، صحابہ پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے، پریشان ہونے لگے
کہ اللہ کے نبی کیوں اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں دیکھا ایک صحابی اٹھ کر دیکھتے کیا نبی کے ساتھ کچھ ہو گیا، اٹھ کر دیکھے تو حضرت حسن یا حسین کوئی سوار ہو گئے تھے۔ جب وہ نیچے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے۔ یہ پیار میرے نبی نے دیا کہ نماز سب سے بڑی شے، سب سے بڑا اہم رکن، مگر نواسے کو بچوں کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ میری بات کو میرے ساتھی برا نہ مانے کہ اگر ہمارے بچے مسجد کے پیچھے کے حصے میں آ کر شور کر دیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ نے قرآن جب نازل کیا اس میں ایک سورت نازل کی، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن کی تعلیم، اس کا ترجمہ۔ اب یہاں غور کر لیں، حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الرحمن علم القرآن کی جگہ اللہ اگر چاہتے تو الجبار علم القرآن، القہار علم القرآن یہ بھی نازل فرما سکتے تھے۔ یہاں اللہ نے الجبار القہار کا لفظ استعمال نہیں کیا، استعمال کیا تو الرحمن رحم کو لایا کہ جب قرآن کی تعلیم دو تو محبت سے دو۔ یہ علماء کو، اساتذہ کو نصیحت تھی، یہاں تک بھی نصیحت دی کہ تم ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بلکہ پیار سے قرآن کو سکھلاؤ۔ اب یہ روحانی اساتذہ، روحانی باپ ہوا کرتے، ان کا جو مقام ہے وہ مقام اپنے سگے والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ شریعت نے دیا ہے کہ جتنا بڑا مقام باپ کا ہوتا ہے بچوں کے پاس، اس سے بھی بڑا مقام اساتذہ کا بچوں کے پاس باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اساتذہ کو یہ نصیحت تو اور سگے والدین کو اس سے بھی بڑی نصیحت یہ ہے کہ تم بھی برا بھلا نہ کہو۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہاں تک بھی آیا، میری بات کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، میں حالات بیان کر رہا ہوں، غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ بیٹا حافظ قرآن تھا، کچھ غلطی ہو گئی، باپ کو غصہ آیا، آنا تھا، آنے کے بعد جو بات کرنا ہے اس کے بھی 3 طریقے فقہا نے بتائے، بات بھی حق کرو، طریقہ بھی حق کرو، نیت بھی حق ہو، سلیقہ بھی ڈھنگ ہو تو اس کا اثر۔ باپ بیٹے کو کہہ رہے برے جانور کے لقب سے کہ خنزیر آ ادھر، تو اللہ اکبر، تو ایسی اولاد باغی بنے گی یا فرما بردار بنے گی؟ اولاد کے دل میں باپ کی محبت پیدا ہوگی یا باپ سے جدائی کا تسلسل بڑھتا چلا جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں پیار دینا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے حسن حسین کے واسطے یہاں تک بھی لکھ کر ہے کتابوں کے اندر کہ گھٹنے زمین پر ٹیکتے اور حسن حسین سوار ہوتے، اللہ کے نبی ادھر سے ادھر پھرا کر کہتے کہ تمہارا گھوڑا اور تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ محبت جب ہم اپنی اولاد کو، ان بچوں کو دے دیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ یہ بچے ہمارے نافرمان اور ہمارے خلاف بڑے ہو کر نہیں بن سکتے۔ ان کو پیار دینا پڑتا ہے، اپنی سگی اولاد سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر اساتذہ ہو، اگر باپ ماں ہو تو باپ ماں کے واسطے یہ ضروری امر، ضروری شے ہے کہ اس کو سمجھائیں، پیار دیں، وقت دیں، اور خصوصیت سے ایسا ماحول دیں جس ماحول کے اندر وہ بنے سونے۔ اولاد کے سب سے زیادہ بگڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ ماحول ہوا کرتا ہے۔ میں عمرین محفوظ رحمانی کی بات اس سے پہلے بھی نقل کیا، سب کہتے کہ بچے کو پڑھاؤ، حضرت فرماتے تھے کہ اچھا پڑھاؤ کی بات کو اٹھا کر پھینک دو، اچھا بناؤ کی بات کرو۔ بچہ عالم بنے، بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، گولڈ میڈل حاصل کرے، ایک بات بتا کر بات ختم کر دو، نافرمان ہو جائے تو ان اولاد کا کیا فائدہ؟ پڑھانے کا، عالم بننے کا، گولڈ میڈل حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ اولاد نیک بننا ہو تو صحبت اچھی دینا پڑے گا۔ وَقَلْبُهُمْ اللہ نے قرآن میں نازل کیا سورہ کہف میں، کتا اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم، مگر اس کتے کو جو کہف کے ساتھ تھا، اصحاب کہف کے، اسے جنت مل رہی، کیوں مل رہے؟ بس
अच्छा माहौल उसने इख्तियार कर लिया था। कनान नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बुरा माहौल मिला, जहन्नम का ईंधन बन गया। तो माहौल बच्चों को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। हम अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें कि किन किन जगहों पर उनका वक्त और किन कॉलेजों में उनका वक्त कैसी जगह लग रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने बच्चों से, चाहे वो शागिर्द की हैसियत से या अपने खास बच्चे हों, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि